تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوش رہنا نفسیاتی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اب خوشی کیا ہے؟ ڈپریشن کی ایک ٹائپ ایسی بھی ہے جس میں کہ انسان بادی النظر میں خوش ہوتا ہے، قہقہے لگاتا ہے، ٹاکیٹو ہوتا ہے، بہت زیادہ باتونی ہوتا ہے، شہوانی خواہشات بہت زیادہ اس میں بڑھ جاتی ہیں، کھانا بہت زیادہ کھاتا ہے، بظاہر بہت خوش نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو خوشی کو صحیح معنوں میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خوشی کیا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جدید نفسیات نے اس کو آپ کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے، یعنی ہر انسان کے لیے خوشی کا پیمانہ دوسرے سے مختلف ہے۔ ہیپینس از سبجیکٹو، تو جو چیز آپ کو خوش کرتی ہے ہو سکتا ہے دوسرے کسی کو خوش نہ کرے۔ تو آپ کے ذہن میں خوشی کا جو پیمانہ موجود ہے، آپ اس کے پرسپیکٹو سے دیکھیے کہ آپ کتنے خوش ہیں۔ یہ ابتدائی باتیں ہیں سبجیکٹو ہیپینس کی، اور اس کے بعد پھر ہیپینس کو ڈیفائن کرنے کے اعلیٰ درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ ہیپینس کو ڈیفائن کرنے کا یہ ہوگا کہ اصل انسان خوش وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیاب قرار دیا ہے اور خوش قرار دیا ہے۔ ایک زاویہ سوچنے کا یہ بھی ہو سکتا ہے حتمی، کہ ہم اپنے بنانے والے سے پوچھیں کہ آپ کی نظروں میں خوش کون ہے؟ یا اللہ، آپ کس کو خوش سمجھتے ہیں؟ آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے مطالعے سے پھر یہ بات پتہ چلے گی کہ خوش وہ ہے جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی خوشی کا درپے ہے۔ اصل خوش وہ ہے، اصل خوش وہ نہیں ہے جو کہ مال و دولت جمع کرنے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، سمجھ رہا ہے خود کو خوش، لیکن اصل خوشی وہ نہیں۔ تو ایک خوشی کا پیمانہ سبجیکٹو ہے جو آپ کے اپنے ذہن میں جیسا آپ سمجھتے ہیں۔ ابتدا تو اسی سے کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ خوشی کے اصل پیمانے کی طرف بھی توجہ دیجئے کہ خوشی کا لانگ لاسٹنگ، دیر پا، دائمی انڈیکیٹر کیا ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی انسان کو یہ امید ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں، تو پھر اس کی خوشی کا جو ٹھکانہ ہوگا، اگر وہ بلیور ہے، ایتھیسٹ نہیں ہے، اللہ پر بلیو کرتا ہے، تو اس کی خوشی کا پیمانہ بہت بلند ہوگا۔ تو ہر شخص کا خوشی کا پیمانہ جدا گانا ہے، اور ایک وہ پیمانہ بھی ہے جو قرآن پاک کے مطالعے سے ہمیں ملتا ہے۔ اب آپ کی اپنی خوشی ہے کہ آپ کس پیمانے کو اپلائی کرتے ہوئے خود کو خوش یا غمگین محسوس کرتے ہیں۔